اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ابھی کل ہی میں نے طریق کے اصول کو سنایا تھا. ہمارے بزرگان دین صوفیہ کرام طریق کے اصول کو بیان فرماتے رہتے ہیں. اسی کتاب میں معلوم نہیں کتنے اصول بیان کیے گئے. کوئی 5 بیان کرتا ہے, کوئی 7 بیان کرتا ہے. یہ اصول کو اختیار کرو گے تو آخرت تک پہنچ جاؤ گے. اصول طریق کے اصول. اس کا طریق اللہ کا طریق, اللہ کا راستہ. اس سے باقی کوئی راستہ نہیں ہے. ہر جگہ کا راستہ بھولا بھٹکا آدمی بمبئی پہنچ جائے گا, جہاں چاہے پہنچ جائے گا. 1 سال پہنچے, 2 سال پہنچے, مگر اللہ تک پہنچنے کے لیے وہی طریقہ متعین ہے جو اللہ رسول نے بتلایا ہے. اس میں کسی کو دخل نہیں ہے. طریق کے بتلانے والے سب سے اعلیٰ و اولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ان کے بعد صحابہ کرام, تابعین ہے, تبع تابعین ہے. کتنے شعبے ہیں, سب کے لیے ایک ایک جماعتیں ہیں. عقائد کی اصلاح کے لیے, اس کے تبیین کے لیے متکلمین ہیں. احکام کو بیان کرنے کے لیے فقہا ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی چیزوں کی تشریح کے لیے صوفیہ کرام. سقوا و اسقوا, پیا اور پلایا. ہر ایک نے اپنے طریق کو بتلایا ہے. الفاظ چاہے مختلف ہوں, بات تسلی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں طریق کو بیان کیا ہے. سب سے بڑی اہدنا الصراط المستقیم تعریف کیا اللہ کی. دعا کیا سکھلائی ہم کو, اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے. بہت مشہور مصرع ہے, بر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست. بہت مشہور, بر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست. صراط مستقیم پر جب آدمی رہے گا گمراہ نہیں ہوگا. جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں صراط مستقیم سے ہٹے ہیں. بالوں کچھ دور چلے بھٹک گئے, بالوں کچھ دور چلے آگے بڑھے بھٹک گئے. نصیب ور سعادت مند وہ ہے جو اپنے طریق کو پورا کرے. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ چلے مگر کوئی راستے میں بھٹک کے گر گیا ہے. کہا ہلاک ہونے والوں کے پشتے لگے ہوئے ہیں راستے میں, پہنچے نہیں خدا تک. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کرامات کے دلہن میں پھنس کر کے خدا سے رہ گئے. کرامات بھی تو غیر خدا ہی ہے. کرامات بھی غیر خدا ہے, خدا نہیں. کرامات کے دلہنوں میں پھنس کے رہ گئے, اسی کو مقصود سمجھ لیا ہے, خدا وہ نہیں ہے. سخت خوش مستی والے اے بوالحسن, سخت خوش مستی والے اے بوالحسن, پارے راحت تابیہ شدن. بہت اللہ تعالیٰ جس کو پار گھر لگا دے اس کی عنایت ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب صدر المسیح صدر دارالعلوم دیوبند, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو استاد خاص, وہ کہتے ہیں کہ راستہ لاکھوں سال میں بھی طے نہیں ہو سکتا
خدا کے طریق اور راستہ لکھوں سال میں بھی طے نہیں ہو سکتا، کتنی مشقت ہے، مگر جس کا اللہ کا فضل ہو جائے تو منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ وہی جب بلاوے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا اور طریق کو بھی طلب کرنا کہ اللہ صحیح راستہ ہم کو دکھا دیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جیسے یہ سورت جامع السور ہے، تمام صورتوں میں جامع کون صورت ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم جامع الادعیہ ہے۔ ہدایت بہت بڑی چیز ہے، ہدایت کی دعا بار بار سکھائی گئی ہے، نبی بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ معمولی دعا نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے۔ ہدایت جب ملتی ہے تو صحیح معنوں میں فلاح یاب ہو جاتا ہے، فلاح پانے والا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو ہدایت پاتے ہیں وہی فلاح یاب ہے۔ سڑک کو چھوڑو گے شاہراہ کو گمراہ ہو، سڑک لیلھا کنہارھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا راستہ کشادہ ہے، لاکھوں کروڑوں آدمی بیک کو چل سکتے ہیں، اپنی استعداد کے اعتبار سے طے کر سکتے ہیں، روشن ہے، لیلھا کنہارھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، ہدایت مل گئی، فلاح مل گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ حضرت تھانوی کا واقعہ ہے، ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب سے ہماری کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہے۔ حضرت تھانوی لکھنؤ جا رہے تھے، سہارنپور سے بیٹھے گاڑی پر لکھنؤ جا رہے ہیں، ایک صاحب اور بیٹھ گئے اسی ڈبے میں۔ وہ سمجھے کہ حضرت تھانوی بھی جہاں جا رہے ہیں ہم وہاں ہی وہ بھی جا رہے ہیں۔ وہ جا رہے تھوڑی دور پر رڑکی کی جگہ، وہیں جا رہے تھے۔ تو جب گاڑی چل دی یا اطمینان ہوا، ہمارا تھانے رحمۃ اللہ نے ان سے پوچھا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں رڑکی، غالباً رڑکی پڑتا ہے، شاید رڑکی جا رہا ہوں۔ کہا ممکن ہے کہ آپ رڑکی جائیں لیکن یہ گاڑی تو لکھنؤ جا رہی ہے۔ حضرت تھانوی کا جملہ ہے، ممکن ہے کہ آپ رڑکی جائیں، مطلب اس گاڑی سے آپ نہیں پہنچ سکتے، ممکن ہی ہے۔ اچھا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ گاڑی لکھنؤ جا رہی ہے، رکی نہیں۔ اور وہ بےتابی، انتہائی حیرانی، انتہائی پریشانی ہوئی۔ اس وقت مجھ کو تفصیل سمجھ آئی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ میں صحیح راستے پر تھا لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ میری گاڑی منزل مخصوص کے قریب پہنچا رہی ہے، لکھنؤ، اور وہ صحیح راستے پر نہیں تھے، باوجود کہ چند میلوں پر تھا وہ۔ میں سمجھ رہا میں ہدایت پر نہیں ہوں، صحیح گاڑی پر، اس وجہ سے ان کو بےتابی تھی۔ اولئک علی، جو ہدایت پر ہوتے ہیں وہی مفلح، ان کو اطمینان ہوتا ہے، ان کو سکون ہوتا ہے۔ فرمایا ممکن ہے کہ آپ لکھنؤ جا رہے، لیکن یہ گاڑی لکھنؤ نہیں جا رہی ہے۔ کہا میرا منزل مقصود بہت دور لکھنؤ سے سہارنپور سے، لیکن میں مطمئن تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ جس گاڑی پر ریل پر بیٹھا ہوں وہ مجھ کو مقصد کے قریب کر رہی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو گاڑی آگے بڑھ رہی ہے ہم مقصد سے دور ہو رہے ہیں، بےتابی اس کی مثال۔ تو فرمایا کہ مجھے اس آیت کی تفسیر اس وقت سمجھ میں آئی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ طریق پر رہنا، یہ بھی اطمینان، سکون۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم۔ قرآن بھی ہدایت صراط مستقیم کی تفسیر، نبی بھی، تمام اولیاء اعظام، صوفیاء کرام، مصلحین، سب صراط مستقیم ہی کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آپ نے کتنی مرتبہ سنا کہ طریقے یہ اصول 5 ہیں، دوسرا کہتا یہ ہے، تیسرا کہتا یہ ہے، چوتھا کہتا یہ ہے، سب طریق اپنے اپنے جس طرح پہنچا آدمی
جیسے اس کو تحقیق ہوئی ویسے بیان کرتا رہتا ہے. ہمارے مشائخ ادھر ادھر کی باتیں نہیں. طریق پر رہو، طریق پر رہو گے چین سے سکون سے رہو گے، ادھر ادھر بھٹکو گے پریشان ہوگے. اس بنا پر اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ ہم سب لوگوں کو ہدایت برابر. اہدنا الصراط المستقیم دعا کرائی جاتی. نبی بھی محتاج ہے کہ دعا کرے. نبی صراط مستقیم کی ہدایت. صراط مستقیم وہ ہے نزدیک بھی ہو، دور و دراز کا بھی نہ ہو، اس کے اندر نشیب و فراد بھی نہ ہو. یہ صراط مستقیم. ایک راستہ بہت دور ہے، ایک راستہ یہ کہ نزدیک تو ہے لیکن اس کے اندر یہ ہے دونوں منع. دور بھی نہیں جانا چاہتا آدمی اور اس نزدیک سے بھی نہیں جانا چاہتا. تو صراط مستقیم ایسا کہ ہو تو نزدیک لیکن راستہ صاف ستھرا، گڈھے وڈھے نہ ہو، اس کے اندر ڈاکو سانپ چپ بچھو نہ ہو. اس بنا پر سے ہدایت ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا فرماتے تھے اللہم اہدنا وسددنا، ہے کہ نہیں؟ اللہم اہدنا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. سب ہدایت کی دعا ہے کہ نہیں؟ ہدایت کی دعا. اپنے کو ناقص سمجھو، اللہ سے مدد مانگو اس طریق پہ چلنے کی. صحیح طریقے پہ چلو گے خدا تک پہنچ جاؤ گے. اگر بھٹکو گے، کتاؤ طریق کہا جاتا ہے. اچھا طریقے کی کتا بھی ہے. ڈاکوؤں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کتاؤ طریق. تو ظاہری ڈاکو ہے کتاؤ طریق، باطنی کتاؤ طریق بھی ہے. راستے ہی کو ختم کر دینے والے ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیجیے، راہ راست پر رکھیے. دیکھیے کتنی گمراہیاں آ رہی ہیں. سیدھے آدمی چل رہا ہے، مانو فلاں فلاں ہو گیا، نام ہم لوگ نہیں لیتے، فلاں فلاں ہو گیا. فلاں آدمی اس طریق کو چھوڑ کے ادھر. ارے تمہارے اکابر ہیں، سوچے سوچ سمجھ کے اپنے طریق کو انہوں نے لکھا ہے، پڑھا ہے، بیان کیا ہے. تمہارے اکابر ہے، تم سے زیادہ علم ہے، تمہارے باپ دادا سے زیادہ علم ان کو تھا. اور بلکہ میں کہتے اس زمانے کے لوگوں کو علماء سے بھی زیادہ ان کے علم تھا، متقدمین. تم چھوڑ کر کے دوسری گمراہی کی چیزیں اختیار کرو گے، سوائے حراری اور پریشانی کے کچھ نہیں آتی. اس بنا پہ اس کی دعا اللہم اہدنا. جتنا نبی ہے سب ارادے طریقی کرتا ہے. ارادے طریق کو دکھلاتا ہے. ارادے طریق ایک ایثار مطلوب تک پہنچا دینا، یہ نہیں. ابو طالب کو نہیں پہنچا سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب تک. ارادے طریق جس نے اس کو مانا پہنچ گیا، جس نے نہیں مانا ابو جہل نہیں پہنچا. طریقی کو تو نہیں مانا، وہ بھی تو خدا کو مانتے ہی تھے. ارادے طریق. اس وجہ سے ہمارے یہ بزرگان دین ارادے طریق کا کام کرتے رہتے ہیں. کتنی کتابیں ہیں کہتے ہیں. یہ کتاب تصوف عصر جدید میں، یہ کوئی نادر کتاب ہے، ہمارے کتب خانے میں تھی. اس میں پورے مولانا کے جو تجدیدی چیزیں ہیں اس سب کو اس میں درج کیا. وہ اسے دیکھا تو میں نے دیکھا اس کو، تو میں نے کہا کہ آپ لوگ بھی سنا دوں تھوڑا سا. اچھا لکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فرما رہے ہیں. وہ صاحب لکھ رہے ہیں مولانا تھانوی کا طریق بیت ان دونوں طبقوں سے بالکل مختلف اور جدا گانا تھا. بیت تو سبھی لوگ اس زمانے میں بھی کرتے تھے. حضرت کا طریق ایک خاص انداز کا تھا. آتی ہی اس کو بتا دیتے کہ یہ طریق ہے بھائی، اگر اس پر رہنا ہے تو بیت ہو. بہت سی جگہ چلے جاؤ. صاف فرماتے ہیں وہاں تھانوی کا طریق بیت ان دونوں طبقوں سے بالکل مختلف اور جدا گانا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا طریق تربیت قرآن اور حامل قرآن کے طریق اور تربیت کے عین مطابق تھا. قرآن جو کہہ رہا ہے تربیت کا انداز،
تربیت کے جو اصول قرآن نے بیان کیا ہے اسی کے مطابق انہوں نے رکھا، سارے منہ تجاوز نہیں کیا. انہوں نے اپنے طریقے تربیت میں انسانی نفسیات اور جبلت کو پورے طور پر مرہون رکھا، جیسا خود قرآن حامل قرآن نے ایسا کیا ہے. قرآن نے بھی طباع کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے طریق کو بیان کیا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کا محصل کیا ہے؟ کہتے ہیں رسوم جاہلیت پر کام کیا ہے. رسوم جاہلیت اس کو سامنے رکھا. حضور شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں، بہت اس کو کہتے تھے رسوم جاہلیت کو سامنے لکھا، اسی میں ترمیم کر کے اچھا خاصا رہ کر کے پیش کر دیا. انہی رسولوں میں فرماتے جیسے لکڑی ہے چھاڑ کر کے تپائی جاتی تھی، کہتے تھے ادھر لکڑی ہے ادھر لکڑی پھینکی، بڑھئی کیا کرتا ہے یہ لیا وہ لیا صاف کر کے یہ سب پیش کر دیا. یہ تو وہی ہے، یہ ہے یہ ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوم جاہلیت کفار کے رسوم تھے، اسی کو مرتب کر کے دین محمدی کو پیش کر دیا ہے. ہمارے دین کی بنیاد رسوم جاہلیت ہے، لیکن ان رسوم کو حقائق عالمیت بنا دیا ہے. نبی کا یہ کام تھا، اثر نو نہیں کیا. بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو دین ابراہیمی کی، ابراہیم علیہ السلام کی دین کے رسوم عبادات تھیں جاہل کفار کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نیست و نابود نہیں کیا، اسی کو مرتب کر کے پیش کر دیا ہے. دین کامل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہمارا دین. شاہ ولی اللہ صاحب حکیم الامت، ان کو کہا گیا پہلے حکیم الامت. انہوں نے جو حجت اللہ علیہ بارگاہ لکھا ہے کہ اب تک کہیں دنیا میں اسی کتاب نہیں لکھی گئی، عرب بھی لوہا مانتے ہیں اس کو. رسوم جاہلیت انہوں نے لکھا کہ حضور کے پورے اصلاحات کی بنیاد رسوم جاہلیت پر تھی. اور اس کی مثال حضرت دیتے تھے، یہ لکڑی ہے، اسی کو بڑھئی کیا کرتا ہے چھیلتا ہے چلتا ہے. اور تپائی سامنے رہتی تھی بڑی خوبصورت، یہ بہت زیادہ خوبصورت، لیکن تپائی بڑی خوبصورت. یہ تپائی انہی لکڑیوں سے ہے جو پھینکی پھر رہی ہے. کام بھی بڑھئی آتا ہے، اس کو چھیلتا ہے کرتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو متفرق چیزیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی، جس کا انداز لوگوں نے بدل دیا تھا، حضور نے اس کو صحیح انداز پر پیش کیا، اور وہی دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رسوم جاہلیت آپ نکل نہیں سکتے. آپ کو بھی جب اصلاح کرنی ہوگی تو آپ کو سامنے رکھنا ہوگا کہ اس وقت کس چیز میں مبتلا ہے، امت کس چیز میں مبتلا ہے، تو بغور آپ کو دیکھنا ہوگا، کب اصلاح کر سکتے ہیں. اکثر آپ انکار کریں گے تو کوئی بات آپ کی نہیں سنے گا. آپ کو صحیح طریقے سے دین کو ادعو الی ربک بالحکمۃ والموعظۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، ہے کہ نہیں؟ ہم سن کو توفیق دے، تبلیغ کی بھی توفیق صحیح طریقے سے دے. ادعو الی ربک، یہ دعوتی تو ہے. خدا ادعو کا لفظ ہی کہہ رہا ہے، ادعو الی ربک سبیل ربک، سبیل ربک، تمہارے رب کی طرف راستہ جو ہے، طریق، یہ سبیل طریقے ایک ہی چیز ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ وجادلھم باللتی احسن. لڑائی بھی نہ کرو، جنگ بھی اگر ہو تو وہ بھی آسان طریقے سے ہو، جیسے اس زمانے کی جنگ ہے نہیں. حکمت کے ساتھ بلاؤ، علم کے ساتھ ہے. اگر کہیں جدال کی ضرورت ہو تو جدال میں گھوڑا پل اور جاہلیت نہیں آنا چاہیے، اس کو بھی آسان طریقے سے کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ وجادلھم باللتی احسن. پوری تفصیل علماء لکھا ہے، اس پر معمولی کی آیت تھوڑی نا ہے. تبلیغ کی تو بنیاد یہی آیت ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح دین کی شناخت اور اس کے طریق کی شناخت عطا فرمائے. ادعو الی سبیل ربک. ہمارا دین ممہد ہے، ہمارا دین ممہد ہے، کتاب و سنت سے مؤید ہے. ہمارا طریقنا ممہد مشید. سیدنا رفاعی فرماتے ہیں، عبد القادر جیلانی، طریقنا مشید بالکتاب و سنت. ہمارا طریق مدلل ہے کتاب و سنت سے.
حضرت تھانی انہی لوگوں میں سے تھے. انہوں نے طریق کو پیش کیا ہے کتاب و سنت سے. بڑی ہے کتاب و سنت سے. انہوں نے بھی کل جو تھا وہ بھی اسی تھا. کئی دن سے سب ہمارے علماء و مشائخ دیانت دار لوگ ہیں, متدین ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یوں ہی طریق بتلا دیں گے. کوئی پوچھے آپ سے فلاں راستہ کہاں ہے, آپ غلط بتلا دیں گے تو اچھا رہے گا؟ یہ خدا کا راستہ ہے, کتنی ذمہ داری کا راستہ ہے. اس وجہ سے ہر کس و ناقص نہیں کر سکتا. مہاراج فرماتے ہیں ان کا طریق تربیت قرآن اور حامل قرآن کے طریق تربیت فرماتے ہیں ان کا طریق تربیت قرآن اور حامل قرآن کے طریقے تربیت کے عین مطابق تھا. قرآن کے مطابق. حامل قرآن کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابھی آپ لوگ پڑھ کے سمجھ جائے. میں نے کوئی تھوڑی دیکھ میرے ذہن میں آیا کہ حامل قرآن نے سمجھ آ گئے. حامل قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ان کا طریق کتاب و سنت کے موافق تھا, مؤید تھا. ان کا طریق تربیت ان کا طریق تربیت قرآن اور حامل قرآن کے طریق حامل کے تربیت کے عین مطابق تھا. انہوں نے اپنے طریقے تربیت میں انسانی نفسیات اور جبلت کو پورے طور پر ملحوظ رکھا. نفسیات کیا اس وقت حالات کیا ہیں, اس طرح دین کو پیش کرنا چاہیے. اس طرح لکھا ایک مصری عالم نے, کوئی ہل لے کر کے جا رہا اپنے کھیت میں. مصری عالم لکھتا ہے, اب کوئی کہے چلو گھر نماز پڑھنے چلو, کیا کرے؟ ہل تھوڑا سا مارے گا تم کو. جہاں پر وہاں ہم کو پہنچ جانے دو, ہم ہل لے کے جا رہے ہیں کھیت پہ اپنے, وہاں سے بھی انتظار کر رہے ہیں. کہا اس کو بیٹھنے دو اطمینان کی جگہ پر, تب یہ پیش کرو. میں نے تم بھی ذلیل ہوگے, تمہاری کیا ہے یہ تربیت کا جو انداز وہ بھی ذلیل ہو جائے گا. اس کی بھی تربیت جبلت کو پورے طور پر جیسا کہ خود قرآن حامل قرآن نے ایسے ہی کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حتیم کو لینا تھا خانہ کعبہ کے اندر. صحابہ نے چاہا کہ حتیم کو لگا دیا, کہا نہیں. ابھی ہماری قوم جدید العہد ہے یہ لفظ ہے. ہماری قوم ابھی جدید العہد ہے, ابھی اسلام میں آئی ہے. جب دیکھے گا کہ توڑ پھوڑ لگا دیا دین ابراہیمی کے خلاف کر رہا ہے, ہم سے دور ہو جائے گی, ہم نہیں کریں گے. نہیں کیا, اب تک نہیں کیا. جبکہ حتیم کعبہ کے اندر تک نہیں. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جلدی میں کیا سے کیا کر دیتے ہیں, معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. بڑے لوگوں کا سمجھ کے کرو. نبی نے تمہارے سمجھ کے سب کچھ کیا ہے. فرمایا کہ ہماری قوم ہمیں جدید العہد بالاسلام ہے, وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گی. حتیم میں توڑ پھوڑ کرو گے تو. مولانا نے اپنا ایک رسالہ مصنف لکھ رہے ہیں, مولانا نے اپنا ایک رسالہ قصد السبیل میں اس کی وضاحت کی ہے کہ ہر شے کا طریقہ تعلیم اور طرز بیت وہ تربیت مختلف ہے, جداگانہ ہوتا ہے. وہ اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہے حالات کے اعتبار سے. تھانوی کا بھی یہی چیز ہے. مولانا سب سے پہلے ان لوگوں کو 4 قسموں میں تقسیم کیا, استفادہ اور تربیت سے ان سے رجوع کریں. مولانا لکھتے ہیں کہ طالب یا عامی یعنی ان پڑھ ہے یا عالم ہے, ان میں سے ہر ایک کو فکر معاش ہے یا نہیں ہے, سب کو ملحوظ کر کے تب اصول بتلاؤ تربیت کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اشراق پر. ایک صاحب کلہاڑی لے کے جا رہے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسا آدمی ہے, سب تو جس شکل میں ہے, یہ کلہاڑی لے کے جنگل جا رہا ہے. کہا چپ رہو, خاموش. تم لوگ نفل میں مشغول ہے, وہ فرض میں مشغول ہے. یہ تربیت صحابہ کی تربیت. یہ نہیں کہ ہم بات دنیا دار ہیں, یہ نہیں کہ دنیا دار آدمی. اب کے لوگ فرق ہے, ہم دنیا دار لوگ چھوڑو دنیا دار لوگ. کہا کہ تم نفل میں مشغول ہو. میں اشراق تو ویسا نفلی تو ہے, اور وہ اپنے بچوں کے لیے کلہاڑی لے کے جا رہا ہے, وہاں جنگل سے لکڑی کاٹے گا, بازار میں بیچے گا, اپنے لڑکوں کو کھلائے گا. وہ فرض میں مبتلا ہے, تم نفل میں مبتلا. یہ ہے تربیت, نبی کی تربیت. جب اس چیز کو معلوم ہوگا تب شیخ صحیح تربیت کر سکتا ہے. اناڑی
اناڑی پہ ایک بات رہی، بہت ہم نے سنا ہے کہ ایک صاحب نے آ کے کہا اپنے شیخ سے کہ حضرت میں تو شیطان ہو گیا. حاجی صاحب بیان کرتے تھے، کہا کہ میں تو شیطان ہو گیا. کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ دیوار سے مارا مر گیا، ختم. حاجی صاحب نے کہا کہ شیخ اناڑی تھا، نہ کہ ایک آدمی کی جان کو لے لیا. جب اس نے کہا تھا کہ میں شیطان ہو گیا تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ شیطان بھی تو خدا ہی کا ہے، اس کا قبض دور ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بچ جاتا ہے، جان بھی بچ جاتی ہے. اس سے حاجی صاحب اصطلاحی عالم نہیں تھے، لیکن کتنے اصطلاحی عالموں کے شیخ تھے. ماں قاسم صاحب حجت الاسلام، علماء میں سے عالم ربانی ماں تھانی حکیم الامت، ماں محمد حسین صاحب الہ آبادی، کتنے بڑے سب لوگ ہو گئے. کیا ترو کی تربیت کو جانتے تھے حاجی صاحب. ہر آدمی کے ساتھ معاملہ ہے. اشتیاق بتا حضرت حاجی صاحب کے ساتھ وہاں تھانی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت تھانی نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کا وقت ضائع کیا. ہر آدمی کہہ دیتا ہے، حضرت نے بھی کہا آپ مولوی ہو کے اسی بات کرتے ہیں؟ کیا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، ان سے بات کرنا یہ دین نہیں ہے؟ شیخ تھے وہاں تھانی ٹوک، کہا مولوی ہو کے اسی بات کرتے ہیں؟ ایسے موقع پہ آ گئے شیخ خوخت ظاہر کر دیا. چوکتے نہیں تھے حضرت حاجی، نرم تھے ایسا. لیکن چاہے ماں گنگوئی ہوں چاہے ماں یعقوب صاحب ہوں، فوراً جو بات ہے ظاہر کر دیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی معرفت، اہل طریق کی معرفت عطا فرمائے. طریق کیا ہے؟ جب طریق صحیح رہے گا تبھی تو خدا تک پہنچے گا. مولانا لکھتے ہیں کہ طالب یا عامی یا عالم ہوگا. جو آ رہا ہے تمہارے پاس مرید ہو رہا ہے، یا تو عامی ہوگا یا عالم ہوگا. ان میں سے ہر ایک یا فکر معاش و حقوق عباد سے فارغ ہے یا مشغول ہے. اب دیکھیے معاش کا کیا اس کا حال ہے، عالم ہے یا فارغ کیا ہے. یہ چار قسمیں ہیں، عامی فارغ اور عالم فارغ، تیسرے عالم. ان سب کے وظائف الگ الگ ہے کہ نہیں. قصد السبیل میں جو عالم ہے فارغ ہے اس کو زیادہ وظیفہ ہے، اور عالم ہے جو پڑھتا لکھتا ہے ہر وقت اس کا وظیفہ اتنا نہیں ہے. عامی آدمی ہے اور فارغ ہے تو اس کے وظائف کچھ آتی ہے. معلوم ہوا کہ شیخ کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کا مذاق کیا ہے، اس کی استعداد کیا ہے، اس کی فرصت کتنا ہے. مریدین کے لیے علماء نے 4 مختلف دستور عمل مرتب کیے ہیں، جیسا کہ میں نے اس کا مختصر حوالہ دیا. مریدین سے زیادہ بڑا حلقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو باضابطہ بیعت نہیں ہوتے مگر عقیدت و محبت کا تعلق رکھتے ہیں. ان کی نیت اصلاح و تربیت استفادک ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے مولانا نے الگ ہدایت نامہ مرتب کر دیا ہے. جو مرید ہوئے ان کے لیے تو الگ ہے، جو ہے مرید نہیں ہے ان کے لیے الگ، جس میں ان کی مکمل رہنمائی کی ہے. ہر آدمی جو آیا طالب ہو کر کے، اب اس کی حیثیت کیا ہے، عالم ہے تمہارا مرید ہے کہ نہیں ہے، سب سے متعلق الگ الگ رہنمائی. یہ نہیں کہ ایک نسخہ ایک ہی لاٹھی سب کو ہانک دیا. شیخ کو مستعد بالرائے ہونا چاہیے، رائے میں استقرار ہونا چاہیے، طریق کا عارف ہونا چاہیے، تربیت کا اصول سے آگاہی ہونا چاہیے. اصول تربیت جس میں ان کی مکمل رہنمائی کی ہے، وہ اپنے اوقات زندگی کیسے گزاریں. ہدایت ناموں کے علاوہ 2 نصیحت نامے لکھے، ایک عام مردوں کے لیے اور دوسرا عام عورتوں کے لیے لکھے. یہ نصیحت نامے بالکل عمومی نوعیت کے ہیں، ان سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے کبھی مولانا کو دیکھا ہے نہ ان سے ملے ہیں، حتیٰ کہ ان کی کتابیں مواعظ بھی نہیں پڑھے ہیں، لیکن وہ اگر پڑھ لیں تو معلوم ہو جائے گا کیا ہے.
اس تجزیے اور اہتمام سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مولانا نے معاشرے کے کسی طبقے، کسی صرف کسی فرد کو نظر انداز نہیں کیا ہے. عالم کے لیے بھی ہے، عامی کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مرد، سب کے لیے ہدایت. مولانا نے بہشتی زیور ہی لکھا، معمولی بات ہے. ہمارے حضرت بہت کہتے تھے، 2 کتابیں ہی تعریف کرتے تھے. ایک مناظر مقبول کی، حضرت تھانوی نے جمع کیا تھی، اور بہشتی زیور پورے مسائل جو ضروری ہیں. ایک یہاں تھے شمس الرحمان فاروقی صاحب، بہت بڑے ادیب تھے لیکن بزرگ. کہتے مولانا جو بہشتی زیور لکھا ہے ادبی اعتبار سے اس کا کوئی درجہ ہے، کوئی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا. عورتوں کے مناسب الفاظ استعمال کیا مولانا نے بہشتی زیور میں. اتنا بڑا ادیب، یہ دنیا کا ناقد ہے کہ نہیں، ابھی انتقال ہوا ہے. کہتے مولانا کی بہشتی زیور کی عبارتیں بھی بہت ادبی ہے، یہ عورتوں کے مناسب ہے. مولانا نے خود اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ ہر شخص کی طبیعت جدا ہے. کوئی جاتا تھا حضرت تھانوی کے خانقاہ میں، وظیفہ شروع کر دیا. کہا کچھ پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں ہم نے وظیفہ شروع کر دیا ہے. ایک بار کہا بغیر میرے یاد کیوں شروع کیا آپ نے وظیفہ کیسے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو قاعدہ بغدادی پڑھانا ہو، آپ نے کیوں کیا پہلے اپنے علاج؟ آپ کو قرآن ٹھیک نہ ہو، ہم کو قرآن تجوید سکھانا ہو آپ نے وظیفہ کیوں شروع کیا؟ باضابطہ طریق خانقاہیت کو باضابطہ جاری کیا ہے کہ کون نقل کرتے تھے؟ آپ نے وظیفہ کیوں پڑھا؟ اس کے لیے طریق تربیت بھی ہے. طبیعت الگ ہے تو طریق بھی الگ ہے. سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا نہیں جا سکتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الدین یسر، دین آسان ہے. اب جو دین کو سمجھے گا تب تو اس کو پیش کرے گا. دین اسلام قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کی ہمت اور صلاحیت سے بڑھ کر کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو یہ نوید سناتے اور تسلی دیتے ہیں، میں تمہارے ساتھ نرمی اور آسانی چاہتا ہوں، تمہیں تنگی اور مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ رحیم ہے، اپنی طریق کو مشکل کرے گا. لندن امریکہ کے جانے کو تو آسان کر دیا، اپنی طریق کو مشکل کرے گا؟ اس نے کیا، اللہ ہی نے کیا. اس سب اتنی دیر میں مسافت طے ہو رہی ہے امریکہ کی، اس کی، تو اللہ نے سب کے طریق دنیا داروں کو تو آسان اور اپنا طریق مشکل کرے گا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ پہلے جن مجاہدات کے بعد کسی درجے تو پہنچتے تھے، اس کا اسے اشیر بھی کریں اللہ تک پہنچ جائیں گے. اب یہ زمانہ وہ ہے. حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، صحابہ سے فرمایا تم اس دور میں ہو، اگر عشر دین کا 10واں حصہ چھوڑو گے مواخذہ ہو جائے گا. ایک زمانہ وہ آئے گا کہ 10واں حصہ کوئی کر لے گا نجات پا جائے گا. یہ وہ دین ہے. انسانوں کو میں تمہارے ساتھ نرمی اور آسانی چاہتا ہوں، تمہیں تنگی اور مشکل میں نہیں ڈالنا ہے. خدا کر رہا ہے. اس قرآنی اصول اور پیغمبرانہ طریق پر کتنے حضرات جو رشد ہدایت کے منصب پر ہیں عمل کر رہے ہیں، بات نہیں لکھ رہے ہیں. سنانا ضروری تھا ہے کہ نہیں، جو اصول طریق بیان کرتا ہے خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خود اصول طریق پر رہیں گے تبھی تو بتلا بھی سکتے ہیں. اصول تفسیر ہیں، اصول فقہ کو پڑھاتے ہیں آپ لوگ، ہے کہ نہیں؟ اصول طریق بھی تو ہے، اس کا بھی جاننا ضروری ہے، تب پڑھا سکتا ہے. جاہل سے اجہل. اتنا عرض کرنے کی اجازت ضرور چاہوں. میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. رشد ہدایت کے عمل کرتے ہیں، اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس کے متعلق کچھ نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن اتنا عرض کرنے کی اجازت ضرور چاہوں گا کہ موجودہ دور میں نئی اور دین سے بیگانہ نسل کو
بیگانہ نسل وہ نسل جس کو مغرب کے رعنائیوں نے اور رنگیوں نے چکا چوت کر رکھا ہے، اس کے دین سے دور رہنے کی ایک بڑی وجہ وہ سختیاں اور پابندیاں ہیں جنہیں اسلام کے نام پر مسلط کیا جاتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے وہ زمانہ اور تھا، اس وقت مغرب کے رعنائیوں اور رنگینیوں کے چکاچوند نے بالکل دل دماغ کو متحیر کر دیا ہے۔ ان کے سامنے دین کو ان کی مرضی کے مطابق، یعنی مطلب ان کے مناسب اصلاح کے پیش کرو، تو اچھی بات ہے۔ چاہوں گا کہ موجودہ دور میں نئی اور دین سے بیگانہ نسل اور وہ نسل جس کو مغرب کے رعنائیوں، انگریزوں اور رنگینیوں نے چکا چوت کر رکھا ہے، اس کے دین سے دور رہنے کی ایک بڑی وجہ وہ سختیاں اور پابندیاں ہیں جنہیں اسلام کے نام پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہ مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے نرمیاں مہیا فرماتے تھے۔ نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو فرض نماز مختصر فرما دیتے۔ نرمی کے بعد نرمی برتنا اور سختی کے موقع پر سختی کرنا عین حکمت ہے۔ حکمت یہی سب کے لیے مواقع ہیں، عرف کے لیے مواقع ہیں اور دین کے لیے بھی منافع ہیں، لیکن جو بصیرت والا ہے وہی کر سکتا ہے یہ، لیکن جو قاصر البصیرت ہے، امام غزالی لکھتے ہیں، اس کے لیے نرمی ہی متعین ہے۔ اس زمانے میں اصلاح کے لیے تلطف متعین ہے، نرمی برتنا اور سختی کا عین حکمت ہے، لیکن ہر وقت لوگوں کو کس کر رکھنا نہایت ہدایت اور نرمی سے دور کر دینا ہے۔ مولانا ہمیشہ اسی حکمت اور دانائی پر عمل کرتے تھے۔ بہت اچھا لکھا ہے، کتابیں کہیں بھی ہے، پورے خلاصہ ہے۔ ایسے واقعات سے ان کی تحریریں بھری پڑی ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ مذکور ہے جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طریقے کے پیروی کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کتنی نرمی اور آسانی فراہم کرتے تھے۔ ایک حاجی صاحب جو تھانہ بھون کے رہنے والے تھے، وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا اور میرا کیرانہ کا سفر ساتھ ہوا۔ راستے میں نماز کا وقت آیا، میں نے گاڑی والے سے کہا گاڑی روک دو، اس نے گاڑی روک لی۔ میں نے اتر کر لوٹا لیا، پانی لے کر وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ان سے کہیں کہا میں نے، حاجی صاحب سے میں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے بھی چپکے سے وضو کیا اور میرے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے۔ پھر سارے سفر میں نماز پڑھتے رہے۔ بعض لوگوں کو معلوم ہوا تھا کہ حاجی صاحب نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے مذاق اڑایا، واہ جی واہ، حاجی صاحب نے بھی نماز شروع کر دی۔ کہنے لگے بھائی میں کوئی نماز کا منکر تو تھا نہیں، میری نماز تو ان مولویوں نے چھوڑا دی تھی، لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ مختصر نماز سے شروع کر دیا میں نے۔ بہرحال دین کے لیے لین متعین ہے، لین نرمی، رفق، اور رفق کو انجہ، رفق میں نرمی کامیابی زیادہ ہے۔ امام غزالی الرفق وفی رفق یعنی الرفق کو انجہ، غلظت کے بھی مواقع ہیں نرمی کے لیے، لیکن نرمی اختیار کرنا ہے یہ زیادہ کامیابی کی چیز ہے۔ سختی کی جگہ پر اگر تم نے نرمی کر دیا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن نرمی کی جگہ تم نے سختی کر دیا تو ایسے ہی ہے جو جلتے ہوئے توے پر کوئی چیز کو پانی ڈال دیا وہ بن جائے گا، تباہ کر دے گا۔ بہرحال یہ اصول طریق بات آنے کی تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر چلنے کی طریق کو سمجھنے کی بھی آسانیاں ہیں۔ معمولات رکھو، کچھ نہ کچھ ضرور رکھو، اتنا رکھو کہ اس کو نباہ کر سکو۔ جس پر مداومت ہو سکے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی صحابی تھے بہت زیادہ پڑھنا چاہتے تھے، بہت روزہ رکھ رہے، فرمایا کہ نہیں اتنا نہ کرو، نہیں نبھا پاؤ گے، لیکن نہیں مانے۔ اخیر وہ کہتے کاش کہ میں حضور کی رخصت قبول کر لیے ہوتا، کاش کہ میں ہوتا۔ ہمارے حضرت وغیرہ بھی ایسی
اللہ تعالیٰ نے امام تھانوی کو بہت معیار بنا کے بیان کیا. اب بات آگے اس وجہ سے کہا جی ہم نے کہا یہ بیان بات نہیں. بہرحال ہم لوگ اسی سلسلے کے ہیں، تعلق ہے. اور ہمارے سلسلہ کیا، امام تھانوی کے سبھی کی سلسلہ اپنے اکابر میں سے ہیں. نرمی لطف سے کہو بھی، نرمی کے ساتھ، لطف کے ساتھ چلو بھی، لطف کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ. بچوں کی تربیت کا خیال نرمی کے ساتھ، سمجھا بجھا کے کرو. بہت کہتے تھے بہت سختی نہ کرو، لیکن حکمت سے ان کی تربیت کرو. نہیں کرو گے بگڑ جائیں گے، سختی کرو گے اور بگڑ جائیں گے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس طریق میں رکھا ہے، اس کے طرق سے بھی، اس کے اصول سے بھی آگاہ فرمائے، اور پر چلنے کی بھی توفیق فرمائے، سمجھ عطا فرمائے کہ ہم نقصان کرنے والوں میں سے نہ ہوں بلکہ صلاح کرنے والوں میں سے بنے. دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا. ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے، دین پر ثابت قدم رکھ، اور دین کو عام کرنے کی بھی ہمارے سب کے اندر صلاحیت پیدا فرمائے. اپنے بچوں کی اصلاح، اپنے پڑوسیوں کی اصلاح، جہاں تک ممکن ہو امر بالمعروف نہی منکر، رفق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ہر شخص کو کرتے ہی رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنوں سے، ان کے رعنائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اللہ تعالیٰ سنت کے طریق پر رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.